انفو ایٹ عدنان کے پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ دوستوں، اس دنیا نے جیسے ہی ازل کا سفر شروع کیا تھا، ویسے ہی ایک دن اسے اختتامی سفر کا حکم ہوگا، اور اسے قیامت کا نام دیا گیا ہے، جس کا قائم ہونا برحق ہے۔ قرب قیامت کی جن نشانیوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے، ان میں سے ویسے تو بہت سی نشانیوں کا ظہور موجودہ دور میں ہو رہا ہے، جیسے پہاڑوں کی چوٹیوں پر انسانوں کی عمارتیں قائم کرنا، گھر گھر میں ناچ گانے، ماں باپ کے تقدس کا ختم ہو جانا، بے حیائی کا عام ہونا، زمین و جائیداد کی خاطر بھائی کا بھائی کو قتل کرنا، اور بہت کچھ موجودہ وقت میں ہر طرف عام نظر آ رہا ہے۔ لیکن قیامت کی تین بڑی نشانیاں جن کے بعد قیامت کا جلد قائم ہونا برحق ہے۔ ناظرین، دجال کی آمد، یاجوج ماجوج کا خروج، اور دابت الارض کا زمین سے نکلنا، دوستو یہ تین بڑی نشانیاں جن کے بعد قیامت قریب آ جائے گی۔ اسی طرح حضرت حذیفہ بن عزیز سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ساری نشانیاں پوری نہ ہو جائے، اور ان نشانیوں میں سے چند یہ بھی ہوں گی: جب سورج مغرب سے نکلے گا اور ہر طرف دھواں ہوگا، ایک جانور زمین سے نکلے گا جو باتیں کرتا ہوگا۔ لیکن تیسری نشانی یعنی دعوت الارض وہ نشانی ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ناظرین، دعوت الارض عربی کا لفظ ہے جس کے معنی بہج کر چلنا، یعنی سمجھ لیں کہ چپکلی کی طرح چلنا، یا پھر اس کے معنی زمین سے نکلنے والی چیز کے بھی تصور کیے جاتے ہیں، یعنی ہر وہ چیز جو زمین سے نکلتی ہے اسے دابہ کہا جاتا ہے۔ اگر پورا لفظ دیکھا جائے تو اس کا مطلب بنتا ہے کہ زمین سے نکلا ہوا جانور، یعنی دعوت الارض وہ جانور ہوگا جو زمین سے نکلے گا، جس کے بارے میں قرآن کی سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، اور جب ان کے بارے میں عذاب کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا۔ یہ ہم اس لیے کریں گے کہ وہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اس آیات سے واضح ہوتا ہے کہ اس جانور کا نکلنا برحق ہے، اور یہ قیامت کے قریب زمین سے نکلے گا۔ یہ جانور کیسا ہوگا اور کیا کرے گا؟ ناظرین، اس پر بھی بات کریں گے۔ احادیث کے مطابق یہ جانور تب نکلے گا جب لوگ دین حق کو چھوڑ دیں گے، اس وقت اس جانور کی آمد ہوگی۔ یہ کسی جانور کے پیٹ سے نہیں نکلے گا بلکہ کوہ صفا سے نکلے گا، اور اپنا سر مٹی سے جاڑتے ہوئے مسجد الحرام میں لوگوں کو دکھائی دے گا، اور پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچے گا۔ اس کے زمین سے نکلنے کی رفتار بالکل کسی تیز رفتار گھوڑے جیسی ہوگی، اور یہ اس قدر بڑا ہوگا کہ 3 دن کے اندر اس کا صرف تیسرا حصہ زمین سے نکلے گا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مطابق اس جانور کے بال اور داڑھی ہوگی، دم نہیں ہوگی۔ حضرت زبیر کے مطابق یہ بیل کی طرح ہوگا، اور اس کی آنکھیں خنزیر کی طرح ہوں گی، سینہ شیر جیسا ہوگا، شترمرغ جیسی لمبی گردن ہوگی، چیتے جیسا رنگ ہوگا، ہاتھی جیسے کان ہوں گے، اور بلی جیسی کمر ہوگی، اور اونٹ کی مانند لگے گا، اور ہر 2 جوڑوں کے درمیان 2 گز کا فاصلہ ہوگا، اور اس کے جسم میں بہت سے رنگ ہوں گے۔ ابن عباس کے مطابق اس کے سینگ ہوں گے اور اس کے درمیان بہت فاصلہ ہوگا، یعنی اس قدر بڑا ہوگا کہ سنگوں کے درمیان بہت فاصلے دکھائی دے گا۔ اس کے علاوہ سنگ کسی موٹے نیزے کی مانند ہوں گے۔ اس کے پاس 2 پیغمبروں کی نشانی ہوگی: حضرت موسیٰ کا عصا جس سے وہ مومنوں کے چہروں کو منور کرے گا، اور وہ جنت کی بشارت دے گا۔ ناظرین، اسی طرح حضرت سلیمان کی انگوٹھی جس سے کافروں کے ماتھوں پر سیاہ موڑ لگائے گا اور انہیں جہنم کی نوی دے گا، اور پھر کلام کرے گا اور کافروں سے کہے گا کہ تم لوگ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے، اور بعض جگہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ 3 بار یہ الفاظ کہے گا کہ تم ایمان کیوں نہیں لائے، اور اس طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ رنگتا ہوا جانور مشرق کی طرف بھاگے گا اور پوری دنیا کا چکر لگائے گا، پہلے شام پہنچے گا، وہاں ایک زوردار چیخ بلند کرے گا، اور پھر مکہ پہنچے گا، اور اس کے نکلتے ہی توبہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے، اور پھر کافر مومن سے اور مومن کافر سے کہے گا کہ تو نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ ہر زبان پر اس کا چرچا ہوگا اور ہر طرف ہلچل مچ جائے گی، لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے، لیکن اس جانور سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ دوستو، بعض مورخین کے مطابق موجودہ دور میں بنائے گئے جناتی جانور بھی اس جانور کا روپ ہو سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں جہاں مصنوعی ذہانت کا ہر طرف چرچا اور اس پر مختلف قسم کی بحث ہو رہی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ مستقبل قریب میں جب مصنوعی ذہانت اس قدر عروج پر پہنچ جائے گی تو اس کے نتیجے میں بننے والے جانور اپنے ارادے سے چلنے لگیں گے اور کسی بھی قسم کے سسٹم کے زیر اثر نہیں ہوں گے۔ لیکن اس کے بارے میں فی الحال صداقت سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ قرآن و حدیث کے مطابق یہ جانور زمین سے نکلے گا اور وہ زمین عرب کی ہوگی، اس لیے ان نظریات کو فی الحال ایک مفلوس کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال ان تمام نشانیوں کا ذکر قرآن میں اس لیے آیا
وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اور اللہ کی ذات سے انکار کرتے ہیں، ان کے لیے عبرت ہے اور وقت کی ڈیل ہے۔ جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی تب کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور توبہ کے سب دروازے بند ہو جائیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔